السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے نورانی قاعدے کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے تختی نمبر 3 حرکات۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ جیسے الف کے اوپر زبر ہے تو کبھی الف کے نیچے زیر آئے گا اور کبھی پیش آئے گا، تو زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر لکھا ہوا ہے زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش کی یہاں پر شکلیں بنائی ہیں کہ یہ کوئی حرف ہے اور اس کے اوپر اس طرح سے زبر لگا ہوا ہوتا ہے اور اسی کی شیپ میں نیچے کی طرف زیر ہوتا ہے اور یہ گول والا پیش ہوتا ہے، تو انہی تینوں کو زبر زیر پیش کہتے ہیں۔ اور زبر زیر پیش کا دوسرا نام حرکات ہوتا ہے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں، یعنی جلدی پڑھیں۔ جیسے الف زبر آ، ہم غلطی یہی کرتے ہیں کہ ہم اس کو کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں اور پھر بعد میں چل کر کے ہمیں وہی عادت ہو جاتی ہے جو ہم نورانی قاعدے میں پڑھ لیتے ہیں۔ یعنی ہمیں الف زبر آ ایسے پڑھنا ہے اور ہم پڑھ دیتے ہیں الف زبر آ با زبر با، ایسے پڑھتے ہیں تو پھر آگے چل کر کے دقت آتی ہے اور پھر وہی جو ہم پہلے پڑھ لیتے ہیں تو بعد میں بھی قرآن کریم میں اسی طرز پر ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اب ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرائیں، یعنی آپ ان کی خوب مشق کریں۔ جب آپ ان کی اچھے سے مشق کر لیں گے تو پھر آگے چل کر آپ قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں پڑھنے والے ہو جائیں گے۔ تو سمجھ لیجئے الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، ذال زبر ذ، زال زبر ذا، را زبر را۔ ذال یہ اسی طریقے سے نکلے گا کہ جیب کو ہم اپنے سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں ان کے کنارے پر لگائیں تو ذال نکل جائے گا۔ ذال زبر ذا، را زبر را، زا زبر زا، اس میں سختی ہوگی۔ ذال اور زا ان دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ یہ ہلکی سی آواز میں نکلتا ہے ذا اور یہ سختی کے ساتھ نکلتا ہے زا۔ سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، زاد زبر زا، تا زبر تا، یہ پر پڑھا جائے گا۔ جیسے یہاں پر تا زبر تا باریک اور تا زبر تا، دونوں تا بنتا ہے، یہ بھی تا بنتا ہے اور یہ بھی تا بنتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ باریک ہوگا تا اور یہ پر ہوگا یعنی موٹا تا۔ زا زبر زا، عین زبر ع، غین زبر غا، فا زبر فا، قاف زبر قا، کاف زبر کا، یہ قاف پر ہوگا اور یہ باریک۔ لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر ہا، حمزہ زبر آ، یا زبر یا زبر یا۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے مشق، یعنی جو آپ نے الف سے یا تک زبر والے حرف پڑھے ہیں اب ان کو ملا کے ہم کیسے پڑھیں گے، اسی کی یہاں پر مشق ہو رہی ہے۔ جیسے ہم نے یہاں پر پڑھا تھا دال زبر دا، تو اسی دال زبر دا کو آپ یہاں پڑھ رہے ہیں دال زبر دا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا را زبر را، تو یہی حرف یہاں پر آیا ہے را زبر را۔ پھر آپ نے پڑھا تھا سین زبر سا، تو یہاں پر سین زبر سا، تو یہ دال را اور سین یہ تین حرف یہاں پر ملا کے سکھا رہے ہیں کہ پھر ان تینوں حرف کو ملا کر کے کیا حرف بنے گا۔ تو یہ دا را سا، دارا سا، تینوں کو ملا کر کے دراسا بنا۔ واو زبر وا، دال زبر دا، ودا، عین زبر ع، ودع، ودع، ودع۔ یہاں پر آپ نے الگ الگ حرف پڑھے، الف زبر آ، با زبر با، تو اسی کو اگر آپ رمہ بھی یاد کر لیں گے تو پھر آگے چل کے آپ کو دقت نہیں آئے گی، یعنی آپ کے لیے رواں پڑھنا بالکل آسان ہو جائے گا۔
تو اس طریقے سے آپ اس کو پڑھیے دوبارہ، آ با تا، پہلے الف زبر آ پڑھیے. اور یہ میں بتا دوں کہ یہ الف نہیں ہوتا، دراصل یہ حمزہ ہوتا ہے. الف ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا، الف اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو، یعنی الف بالکل خالی ہو تو اس کو الف کہتے ہیں. اور جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے، یعنی زبر آ جاتا ہے، زیر آ جاتا ہے، یا پھر پیش آ جاتا ہے، تو اس کو پھر حمزہ پڑھا جاتا ہے. تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے. تو آپ بھی حمزہ پڑھیے، حمزہ زبر آ، تو بن گیا آ با تا ثا جا ح خ د ذ ر ز س ش ص ظ ط ظ ع غ ف ق ک ل م ن و ہ ا ی یا. اسی طریقے سے یہاں پر پڑھنا ہے د ر س درس و د ع ودع. عین ہجے نکالنے ہیں تو اس طریقے سے نکال لیجئے، عین زبر ع با زبر با. دو کو ایک ساتھ ملا لیں گے تو پھر آگے چل کے آپ کو آسانی رہے گی، کیونکہ آگے چل کے بڑے بڑے شبد آئیں گے، بڑے بڑے حرف آئیں گے. تو اگر آپ شروع سے ہی ملاتے ہوئے چلیں گے تو پھر آپ کو بڑے بڑے اکثر بڑے بڑے حرف ملانے میں دقت نہیں ہوگی. تو شروع سے ہی آپ عادت بنا لیجئے دو دو حرف کو ملانے کی. عین زبر ع با زبر با عبا دال زبر دا عبدا کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسبا دال زبر دا خا زبر خا دخ لام زبر لا دخلا. اس چیز کا خاص خیال رکھیے کہ کوئی بھی حرف ان میں سے نہ کھینچے، کیونکہ زبر والا حرف جلدی پڑھا جاتا ہے. اسی طرح آگے زیر والا حرف آئے گا اور پیش والا حرف آئے گا تو ان کو بھی ہمیں جلدی پڑھنا ہے. با زبر با لام زبر لا بلا غین زبر غا بلغ واو زبر وا جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجدا سین زبر سا جیم زبر جا سجا دال زبر دا سجدا. اب ملا کے پڑھیے درسا ودعا عبدا کسبا دخلا بلغا وجدا. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اس طریقے سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وجدا وجدا سجدا. آگے پڑھتے ہیں زیر والے حرف. دیکھیے یہاں پر زیر لکھا ہوا ہے اور یہ ایک کوئی حرف ہے، اس کے نیچے زیر کی شیپ بنی ہوئی ہے. تو اس طرح سے یہاں پر الف سے لے کے یا تک سب کے نیچے لگے ہوئے ہیں اور ان نیچے والوں کو زیر کہتے ہیں. تو ہم پڑھیں گے حمزہ زیر ای، تو اس کو الف مت پڑھیے، حمزہ پڑھیے. با زیر بی، یہ بھی جلدی پڑھے جائیں گے، جیسے پیچھے بتایا تھا کہ زبر زیر پیش والے حرف جلدی پڑھے جاتے ہیں، تو یہاں ہمیں جلدی پڑھنا. ای با زیر بی تا زیر تی ثا زیر ثی جیم زیر جی حا زیر حی خا زیر خی دال زیر دی ذال زیر ری را زیر ری زا زیر زی سین زیر سی شین زیر شی صاد زیر سی ضاد زیر زی طا زیر تی ظا زیر زی عین زیر عی غین زیر غی فا زیر فی قاف زیر کی کاف زیر کی لام زیر لی میم زیر می نون زیر نی واو زیر وی ہا زیر ہی حمزہ زیر ای یا زیر ی یا زیر ی. اب اس کو ملا کر پڑھیے. ای یعنی الف تو خالی ہوتا ہے، حمزہ پڑھیے حمزہ زیر ای، تو ای بن گیا تھا، تو اسی طریقے سے یا تک ہمیں ایسے ہی پڑھنا ہے. ای بی
تی ثی جی حی خی دی ری ری زی سی شی صی ضی طی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی ہی ای ی مشق۔ انہی حرف کی یہاں پر مشق ہے۔ حمزہ زیر ای جلدی پڑھنا ہے، با زیر بی، لام زیر لی، تینوں کو ملا کے پڑھیں گے، ای بی لی، ای بی لی، ای بی لی۔ را زبر را، دال زیر دی، فا زبر فا، ردیفا، حا زبر حا، میم زیر می، حمی، دو کو ملا لیجئے، دال زبر دا، حمیدہ، شین زبر شا، ہا زیر ہی، شہی، دال زبر دا، شہیدہ، با زبر با، یہ با کی شیپ ہے۔ اگر آپ پیچھے دیکھیں گے جہاں پر حرف کی شکلیں لکھی ہوئی ہیں تو وہاں آپ کو با کی شیپ میں یہ والی شیپ نظر آئے گی۔ با زبر با، خا زیر خی، بخی، لام زبر لا، بخیلا، سین زبر سا، خا زیر خی، سخی، را زبر را، سخیرا، را زبر را، حا زیر حی، رحی، میم زبر ما، رحیمہ، لام زبر لا، عین زیر عی، لعی، با زبر با، لعیبہ۔ بس خیال اس چیز کا رکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی حرف کھینچے نہ، اگر ہم نے کھینچ کے پڑھ دیا تو پھر وہ غلط ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، شین زبر شا، را زیر ری، شری، با زبر با، شریبا، عین زبر ع، میم زیر می، عمی، لام زبر لا، عمیلا، با زبر با، را زیر ری، بری، قاف زبر قا، بریقا، خا زبر خا، طا زیر تی، خطی، فا زبر فا، خطیفہ، جیم زبر جا، زا زیر زی، جزی، عین زبر ع، جزیعہ، سین زبر سا، قاف زیر قی، سقی، میم زبر ما، سقیمہ، غین زبر غا، شین زیر شی، غشی، یا زبر یا، غشیہ، نون زبر نہ، سین زیر سی، نسی، یا زبر یا، نسیہ۔ اس کو ملا کے پڑھیے، شریبہ، عمیلہ، بریقہ، خطیفہ، جزیعہ، سقیمہ، غشیہ، نسیہ۔ اب پیش والا پڑھیں گے۔ دیکھیے پیش کی شیپ ایسی ہوتی ہے، پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے، تھوڑا بھی نہ کھینچے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے حمزہ پیش او، مجہول سے بچا جائے، حمزہ پیش او، اس سے بچنا ہے۔ تو ہمیں پڑھنا ہے حمزہ پیش او نہیں پڑھنا ہے، با پیش بو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تا پیش تو، ثا پیش ثو، جیم پیش جو، حا پیش حو، خا پیش خو، دال پیش دو، ذال پیش ذو، را پیش رو، زا پیش زو، سین پیش سو، شین پیش شو، صاد پیش سو، زاد پیش زو، طا پیش تو، ظا پیش زو، عین پیش عو، غین پیش غو، فا پیش فو، قاف پیش قو، کاف پیش
کو، لام پیش لو، میم پیش مو، نون پیش نو، واو پیش وو، ہا پیش ہو، حمزہ پیش او، یا پیش یو، یا پیش یو۔ اس کو ملا کے اس طرح سے پڑھیں گے، او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، ظو، طو، ظو، عو، غو، فو، قو، کو، لو، مو، نو، وو، ہو، او، یو، یو۔ انہی حروف کی اب مشق ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے مشق، تو اس کو پڑھیں گے، را پیش رو، سین پیش سو، لام پیش لو۔ تو تینوں کو ملا کے پڑھیں گے، رو سو لو، رسولو، سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سدوسو، فا پیش فو، قاف زیر قی، فوقی، دال زبر دا، فوقیدہ، قاف پیش قو، تا زیر تی، قوتی، لام زبر لا، قتیلا، نون پیش نو، کاف زیر کی، نو کی، سین زبر سا، نو کی سا، کاف زبر کا، را پیش رو، کرو، میم زبر ما، کروما، عین پیش عو، لام زیر لی، عولی، میم زبر ما، علیما، ہا پیش ہو، دال زیر دی، ہودی، یا زبر یا، ہودیا۔ ملا کے ایسے پڑھیں گے، رسولو، رسولو، سدوسو، فقیدہ، قتیلا، نوکیسا، کروما، علیما، ہودیا۔ اب نیچے ایک لائن بچی ہے، صاد پیش سو، حا پیش حو، سوحو، فا پیش فو، سوحوفو، واو پیش وو، سین زیر سی، ووسی، عین زبر ع، ووسیع، قاف پیش قو، دال زیر دی، قدی، را زبر را، قدیرا، نون پیش نو، صاد زیر سی، نوسی، را زبر را، نصیرا، صحف، وسیعا، قدیرا، نصیرا، نصیرا۔ تو ہمارا تختی نمبر 3 یہ والا سبق بھی ہمارا پورا ہو چکا ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے پھر تختی نمبر 4، یہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کیجئے، اور اس میں خاص خیال یہ رکھیے کہ اس میں 3 حرف آئے ہیں، حرکات جس کو کہتے ہیں زبر زیر پیش۔ زبر زیر پیش والے حرف کو آپ جلدی پڑھیں، اس کی جتنی بھی مشق آپ کر لیں گے انشاءاللہ آپ اتنا ہی فائدہ زیادہ حاصل کر پائیں گے۔ تو آپ اس کی خوب مشق کیجئے، انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلی کلپ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔